تو یہ جو قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات دونوں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات ہیں، مگر یہ بڑی روشن آیات ہیں، بہت روشن حج بیت اللہ سے متعلق بھی یہ آیات ہیں۔ مگر میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا۔ اب نبی مکرم بیان فرما رہے ہیں کہ کعبے کے ساتھ علی کی نسبت یا مشابہت کیوں ہے۔ پہلا عنوان تو سرکار نے فرمایا کہ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب طواف کرتے ہیں، یدور دور لگاتے ہیں، دوڑ نہیں دور، یہ دور چکر لگاتے ہیں، کعبے کے گرد سب چکر لگاتے ہیں، ولا یدار، مگر کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا۔ اور کعبے جیسی مثال ہے علی کی، اور علی کی مثال ہے کعبے جیسی۔ تو علی کے دروازے پہ سب کو آنا ہوگا، علی کا کہیں جانا بنتا ہی نہیں ہے۔ سب مولا علی کے دروازے پر آئیں گے، اور علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے۔ علی مولا کا کہیں جانا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فاضل کو مفضول پر فضیلت دی ہے، کبھی مفضول کو فاضل پر فضیلت نہیں دی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مفضول ہو اور وہ فاضل پر فضیلت پا جائے۔ ہمیشہ قاعدہ قانون یہ ہے، بھائی یہ تو عقلی مسئلہ ہے نا، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے نا کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے نا کہ جو قابل ہے، اہل ہے، اسے مان لو۔ توجہ دلا دی جائے کہ بھائی قابلیت پہ کی طرف جاؤ۔ جو قابل ہے اسے فاضل کہتے ہیں، جو ناقابل ہے اسے مفضول کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مفضول کو فاضل پر فضیلت ہو جائے؟ تو یہ جو مولا، پہلی صفت تو نبی نے فرمائی کہ مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ دوسری مثال میرے مولا نبی نے فرمائی ومن آمن فقد ومن آمن وہو مومن۔ اب حدیث سنیے گا، ومن آمن وہو مومن، جس نے علی پر ایمان کا اظہار کیا وہی مومن ہے۔ ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے۔ اب یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سنی شیعہ کتابوں میں موجود۔ جی نبی فرما رہے ہیں ومن جاہدہ وہو کافر، اور جس نے علی سے منہ موڑا وہ کافر ہے۔ ومن شک فیہ وہو مشرک، اور جس نے علی کی عظمت میں شک کیا وہی مشرک ہے۔ اب مومن کون ہے، کافر کون ہے، اور مشرک کون ہے؟ اس کی کسوٹی مولا علی کی ذات کو قرار دیا ہے۔ جو علی پر ایمان لے آئے وہ مومن، اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر، اور جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مشرک۔ تو کسوٹی ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ نہ بولے وہ کافر ہے۔ ہم نے تو سنا تھا جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے وہ مشرک ہے۔ ہم نے تو یہی سنا تھا، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کی نسبت کفر، اللہ کے نسبت اللہ کے نسبت کفر اور اللہ کے نسبت شرک کا اگر کوئی کسوٹی اور پیمانہ ہے تو وہ مولا علی کی ذات۔ اگر کوئی پیمانہ ہے کہ اللہ کی نسبت کفر کو کیسے سمجھو گے، اللہ کے نسبت شرک کو کیسے سمجھو گے، اللہ کے نسبت ایمان کو کیسے سمجھو گے، تو کسوٹی مولا علی کی ذات۔ یعنی میں اگر لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ یہ یوں ہی نہیں کہا، میرے مولا نے ہماری رہنمائی فرمائی، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے جی کہ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ میرے مولا رضا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ لفظ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
مولا فرما رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی، جو میرے قلعے میں داخل ہوا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ قول میرے مولا رضا کا. یہ کہہ کر مولا نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے، جس وقت آپ کو آوازیں چاہنے والوں نے دی کہ مولا کچھ عطا کریں، مولا کچھ عطا کریں، تو حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی، جو اس قلعے میں میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر امام نے محمل کا پردہ گھرا دیا. آپ کی اونٹنی ناقہ جس پر آپ کی محمل تھی وہ آگے بڑھی. وہ آگے بڑھی، کوئی 25,000 کی تعداد میں لوگ ہیں جو حضرت کا دیدار کرنے آئے ہوئے ہیں. وہ حضرت کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کچھ دور سواری گئی ہے، پھر حضرت نے محمل کا پھر پردہ ہٹایا، اور یہ پردہ ہٹا کر آپ نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، اللہ کا جو قلعہ ہے لا الہ الا اللہ، وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، یہ عذاب سے بچائے گا کچھ شرطوں کی وجہ سے، کچھ شرائط کی بنیاد پر یہ عذاب سے بچائے گا. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. صلوات پڑھ لیں مولا رضا کی ذات پر. اللہم صل علی. جی یہ حدیث سن لی میرے عزیزوں نے. خود سرکار دو جہاں نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر نبی مکرم نے ایک سانس لی. سانس لینے کے بعد فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یا اللہ تیرا کلمہ تیرا قلعہ ہے یا علی کی ولایت تیرا قلعہ ہے؟ بھائی توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے استاد آیت اللہ محسن قراتی سے اس کا سوال کیا. میں نے کہا استاد یہ دونوں حدیثوں کو میں کیسے سمجھوں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں طالب علموں سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھنے کے بعد بھی اگر استاد سے پوچھ لیا جائے تو پھر اور زیادہ معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد، کہنے لگے تم نے کچھ نہیں سمجھا. میں نے کہا میں نے کچھ سمجھا ہے، مگر میں آپ سے چاہتا ہوں ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. امو تشریف لے کے آئے، میں پھر سناؤں گا یہ قول. ایک جی استاد محسن قراتی سے میں نے عادل بھائی میں نے سوال کیا کہ یہ دونوں کیسے سمجھیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے یا ولایت علی اللہ کا قلعہ ہے؟ حدیث دونوں قدسی ہیں، فرمان دونوں اللہ کے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ دونوں کو کیسے جوڑیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر بچوں کو کم سنوں کو سمجھانا ہو تو یہ مثال دے دینا. مجھے معاف کیجئے گا، میں وہی مثال دے رہا ہوں. کہنے لگے کہ کبھی کبھی کسی کو دوا دیتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ وہ مریض وہ دوا قبول بھی کر پائے گا. اگر وہ قبول نہیں کر پا رہا تو پھر اس کا بدل دیا جاتا ہے. بھائی یہ انجیکشن سے ڈر رہا ہے، اسے سیرپ دے دو. انجیکشن چھوڑ کر سیرپ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو تاثیر اس انجیکشن میں تھی وہی تاثیر اس سیرپ میں ہے. تو جو اثر لا الہ الا اللہ میں ہے وہی تو علی ولی اللہ میں ہے. سبحان اللہ. وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس پہلے گھر کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا ہے
مجھ سے، مجھ مصطفیٰ سے اللہ نے کہا ہے لو اجتماع الناس انا اول بیت وضع للناس. اس کے ساتھ جوڑیے ذرا اس فرمان کو. یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. نبی فرماتے ہیں مجھ سے اللہ نے کہا ہے لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. میں جہنم ہی نہ بناتا اگر علی پہ سب متفق ہو جاتے. تو مجھے یہ کہنے دیجئے ممبر کی زبان میں کہ اللہ نے تو جنت بنائی ہے، دوزخ دشمن علی نے بنوائی ہے. اللہ نے تو جنت، اللہ تو ویسے ہی خالق خیر ہے نا، خالق خیر ہے نا. جہاں خیر کے عدم کو شر کہتے ہیں نا، جنت کے عدم کو دوزخ کہتے ہیں نا. اللہ تو جنت بنانے والا ہے. جو جنت نہیں چاہتے پھر وہ عدم کو جہنم کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور اللہ نبی پہ.